أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صلوات بھیجے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نظام یہ ہے کہ مقیم کے ہوتے ہوئے مسافر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. مولانا معروفی صاحب اللہ تشریف فرما تھے، تو میں تو ایک مسافر ہوں. حضرات، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پانی ہوتے ہوئے بھی تیمم کیا جائے. آپ آمد تیمم برخاست. تیمم کی گنجائش تو تب ہے جب پانی نہ ہو. بہرحال اب آپ نے یہی طے کیا ہے کہ آج کی عبادت تیمم سے ہوگی. صلوات بھیجیں محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزو، ایام اعزاں ہیں اور ابھی ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام گزری ہے. چونکہ یہ زمانہ وہ ہے کہ جب دین کی بقا اور دین کی حفاظت کا وہ سب سے بڑا اہتمام ہوا تھا اور انتظام ہوا تھا، جس نے قیامت تک دین کو بچایا ہے. اسی مناسبت کے پیش نظر آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دین پر باقی رہنے کے لیے اور دین کی حفاظت کے لیے ایک ہی وسیلہ ہے اور ایک ہی راستہ ہے، جسے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان لفظوں میں عطا کر کے گئے تھے: انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تمہارے درمیان دو برابر کی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں: اللہ کی کتاب قرآن کریم اور میری عترت اور میرے اہل بیت. گمراہی سے بچنا ہے تو تم کو ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ کام یہ ہے کہ تمہیں ان دونوں سے تمسک رکھنا ہوگا. اسی مناسبت کو اور اسی فارمولے کو جو پیغمبر نے پیش کیا ہے، اس کی ذرا سی تشریح اور توضیح کرنے کے لیے میں نے اس وقت آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے. سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم
کہہ رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے یہ عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو پاک کریں اور پاک رکھیں. کن کے لیے؟ طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، میرے گھر کو پاک رکھیں طواف کرنے والوں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. عزیزوں، قرآن کریم میں بیت کی طہارت کا اعلان بھی ہے اور اہل البیت کی طہارت کا اعلان بھی ہے. یہ آیت جو میں نے سورہ بقرہ کی پڑھی ہے اس میں بیت کی طہارت کا اعلان ہے، اور مشہور ترین آیت ہے آیت تطہیر سورہ احزاب، یہ آیت جس میں اہل البیت کی طہارت کا اعلان ہے. لیکن ایک جملہ اس سے پہلے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یاد کرو، وعہدنا الی ابراہیم، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے یہ عہد لیا. جو واقعہ گزر گیا پروردگار اسے کیوں یاد کرے؟ گزرے ہوئے واقعات کو یاد کرنے سے کیا ملنے والا ہے؟ مگر یہ سنت الہی سامنے آ رہی ہے کہ ماضی میں بھی بہت کچھ ہے جسے یاد کیا جائے تو انسان اس سے نتائج حاصل کرتا ہے. اگر ہزاروں سال پہلے جو کعبہ بنا ہے اس کو یاد کرنے سے انسان کی زندگی میں فوائد اور نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، تو پھر جو سینکڑوں سال پہلے جو واقعہ کربلا گزرا ہے اس کو یاد کرنا سنت الہی کا ایک حصہ ہے. یاد کرو جب ہم نے یہ ذمہ داری لی، طہارت بیت کی ذمہ داری اللہ نے حوالے کی ہے ابراہیم اور اسماعیل کے، لیکن جب طہارت اہل بیت کی بات آتی ہے تو وہاں یہ ذمہ داری مالک نے کسی کے حوالے نہیں کی ہے، اپنے ہاتھ میں ذمہ داری کو باقی رکھا ہے. بیت کی ذمہ داری چاہے وہ ابراہیم و اسماعیل اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحبان عظمت ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، اولو العزم ہیں، جناب ابراہیم اولو العزم نبی ہیں، مگر ہیں تو انسان. اہل البیت کی طہارت کی بات آئی ہے تو اللہ نے اسے کسی اور کے حوالے نہیں کیا. اور کس لہجے میں اس طہارت کا اعلان کیا ہے، بچپن سے ہم مجلسیں سنتے ہیں، آیت تطہیر بھی ہم کو یاد ہے، اس کا ترجمہ بھی یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا ارادہ یہ ہے بس کہ اہل بیت تم سے ہر عیب کو، ہر کمی کو، ہر نجاست کو، ہر نقص کو، ہر رجس کو دور رکھے. اور اس کے بعد دوسرا جملہ کیا ہے؟ ویطہرکم تطہیرا، اور تمہیں اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے. میرے عزیزو، اگر کوئی کسی کام کا وعدہ اس لہجے میں لے کہ ہم اس کام کو اس طرح سے کریں گے جو اس کام کے انجام دینے کا حق ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی مثال دیتا ہوں. میرا تعلق تعلیمی ادارے سے، ادارے تنظیم المکاتب. ہمارا کام ہندوستان میں گاؤں گاؤں، محلے محلے، شہر شہر، جہاں علی کے شیعہ ہیں وہاں ان کی اگلی نسلوں کو مذہب اہل بیت کی تعلیم دینا ہے. لا الہ الا اللہ کی آواز کو علی ولی اللہ کی آواز تک ملانا ہے. اللہ اکبر کی صدا بھی بلند کرے اور ماتم حسین کی صدائیں بھی سنائی دیں. یہ پیغام 50,000 بچے ہیں ماشاءاللہ سے 1200 مکاتب میں یہ تعلیم کا سلسلہ جاری ہے. ان سے نکل کے جو عالم یا عالمہ بننا چاہیں ان کے لیے مدرسہ ہے. ہم نے کہیں گزارش کی کہ بھائی ہماری قوم کی جتنی ضرورتیں ہیں ان سب کو پورا کرنا خود قوم کی ذمہ داری ہے. اتنے ڈاکٹر، اتنے انجینئر، اتنے سیاستداں، اتنے تاجر جو قومی ضروریات کو پورا کریں، ان کا فراہم کرنا خود ہمارا فریضہ اور واجب کفائی ہے. اور اسی میں ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہمارے درمیان اتنے ہی اہل علم بھی ہوں، اتنے ہی عالم بھی ہوں. آپ کے خاندان میں ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ہر فیلڈ میں ہے زندگی کے. عالم کوئی نہیں دکھائی دے رہا ہے. ایک بچے کو عالم بھی بنائیے. کہا ٹھیک ہے مولانا. جذبہ پیدا ہوا، لے کے آ گئے مدرسے کا. مولانا خاندان میں پہلا بچہ ہے جسے ہم یہاں لے کے آ رہے ہیں. دیکھیے داخلہ لیجیے اس کا، اور
توجہ سے پڑھائیے گا. کہا مولانا نے کہا بھائی پوری توجہ سے پڑھائیں گے؟ کہا مولانا بھرپور توجہ سے پڑھائیے گا. کہا بھرپور توجہ سے پڑھائیں گے. کہا مولانا اسے اپنا بچہ سمجھ کے پڑھائیے گا. دیکھیے کہا بھائی کون کا بچہ؟ ہمارا بچہ ہے، ہر بچہ ہمارا ہے، اپنا بچہ سمجھ کے پڑھائیں گے. کہا مولانا دیکھیے آپ اپنے بیٹے کو پڑھائیے چاہے نہ پڑھائیے، ہمارے بچے کو ضرور پڑھائیے. اب یہ وعدے پہ اصرار کر رہے ہیں اور وہ وعدے پہ وعدہ کر رہے ہیں. ٹھیک سے پڑھائیے گا، توجہ سے پڑھائیے گا، بھرپور توجہ سے پڑھائیے گا. اپنے بچے کو پڑھائیے چاہے نہ پڑھائیے، ہمارے بچے کو ضرور پڑھائیے گا. جب مولانا نے دیکھا یہ کسی صورت مطمئن ہی نہیں ہوتے تو کہا بھائی میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے بچے کو اس طرح سے پڑھاؤں گا جو پڑھا دینے کا حق ہے. آپ بھی مطمئن ہو کے گھر آ گئے. بچپن سے آج تک مجلسوں میں جتنے علماء کے نام سنے تھے، تقریروں میں جتنے علماء کے نام سنے تھے، کتابوں میں جتنے علماء کے نام سنے تھے، جب جس کا خیال آتا ہے میرا بیٹا شیخ توسی بنے گا، مولانا نے کہا اس طرح پڑھائیں گے جو پڑھا دینے کا حق ہے. میرا بیٹا سید مرتضیٰ بنے گا، میرا بیٹا محقق ہلی بنے گا، میرا بیٹا علامہ ہلی بنے گا، خوئی بنے گا، خمینی بنے گا. جتنے علماء کے نام یاد آتے جاتے ہیں میرا بیٹا یہ بنے گا، میرا بیٹا یہ بنے گا. 5-7 سال تعلیم مکمل ہوئی، عالم دین تیار ہے، جوان عالم دین ہے، اہل علم ہے، تفسیر بھی پڑھی ہے، حدیث بھی پڑھی ہے، فقہ بھی پڑھی ہے، اصول فقہ بھی پڑھی ہے، اصول حدیث بھی پڑھی ہے، علم رجال بھی پڑھا ہے، نحو صرف بھی پڑھی ہے، منطق بھی پڑھا ہے، فلسفہ بھی پڑھا ہے، جو علوم دین ہے وہ سب پڑھا ہے. محقق بھی ہے، مترجم بھی ہے، قلم بھی ہے، تقریر بھی کر لیتا ہے، لیکن نہ سید مرتضیٰ بنا ہے نہ علامہ ہلی. اب آپ ناراض ہوتے ہوئے گئے. دیکھیے مولویوں کے وعدے پر اسی لیے بھروسہ نہیں کرتی قوم. کیا ہو گیا؟ کہا آپ نے کہا تھا کہ اس طرح پڑھائیں گے جو پڑھا دینے کا حق ہے، یہی حق ادا کیا آپ نے. کیا ہو گیا؟ آپ کا بچہ اچھا خاصا عالم دین، جوان عالم دین تیار ہو گیا ہے اور آپ ناراض ہو رہے ہیں. کہا نہیں مولانا آپ نے کہا تھا اس طرح پڑھائیں گے جو پڑھا دینے کا حق ہے، یہی حق ادا کیا آپ نے. کیا ہو گیا؟ کہا یہ علامہ ہلی نہیں بنا، یہ خوئی خمینی نہیں بنا، یہ باقر الصدر مطہری نہیں بنا. مولانا نے کہا اچھا ہم سمجھ گئے بات کیا ہے. مولانا نے کہا بھائی ایک بات سنیے، میرے پاس علامہ ہلی والا علم نہیں ہے، میرے پاس محقق توسی والا علم نہیں ہے، میں سید مرتضیٰ والا کردار نہیں میرے پاس، میں خمینی اور خوئی جیسے درجات یا معرفت پہ فائز نہیں ہوں. تو جو علم میرے پاس نہیں ہے وہ اسے کیسے دے دوں؟ جو میں کر سکتا ہوں وہی کروں گا، جو میری طاقت سے باہر ہے، جو میری قدرت سے باہر ہے، جو میرے دائرہ اختیار سے باہر ہے، میں اسے کیسے دے دوں گا. آپ بھی مطمئن ہو گئے مولانا ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کسی کام کا وعدہ یہ کہہ کے کرے کہ اس کام کو ہم انجام دیں گے اس طرح جو انجام دینے کا حق ہے، تو اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے وہ اس کا وعدہ کرتا ہے. اگر کسی انسان کے حوالے ان کی طہارت کی گئی ہوتی محدود وسعت کے دائروں کے اندر محدود ہو کے رہ جاتی، مگر طہارت کی ذمہ داری اس صاحب قدرت نے لی ہے. نہ قدرت کی انتہا معلوم ہے، نہ ان کی طہارت کی عظمتوں کا احساس ہے. وہ صاحبان عظمت ہیں اور صاحبان طہارت ہیں اور صاحبان کمال ہیں کہ ان سے بڑھ کے، ان سے آگے اور کوئی ہے نہیں. مالک نے ان کو ہماری حفاظت کے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے بھیجا، اور پیغمبر جس کے لیے میں نے اتنی گفتگو آپ سے کی، تمیدی گفتگو، بنیادی طور پر پیغمبر نے جاتے جاتے کیا کہا کہ گمراہی سے بچنا ہے تو ان سے تمسک اختیار کرنا ہو. یہ لفظ تمسک جس کا ترجمہ ہم اردو میں وابستگی کر لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ہم کو کیا پیغام دے رہا ہے؟ وہ کون سا طریقہ ہے، وہ کون سا طریقہ عمل ہے اور طریقہ حیات ہے جو ان سے تمسک کہلائے گا؟ میرے عزیزو، میں بہت مختصر کر کے بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کے اور ہمارے درمیان جو رشتے برقرار کیے ہیں، ان میں آخری رشتے کا نام ہے تمسک. لیکن ان سے تعلق کا پہلا مرحلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اہل بیت سے تعلق کا پہلا مرحلہ
کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں اپنے بچے کو سکھانا شروع کرتے ہیں، بیٹا کہو اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14، بیٹے امام کے نام سناؤ، کا پہلے امام حضرت علی علیہ السلام، دوسرے امام حضرت حسن علیہ السلام، نام گنانا شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے ہمارا تعلق شروع ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے ان کے بارے میں جانکاری، کب پیدا ہوئے، کب شہید ہوئے، والد کا اسم گرامی کیا تھا، والدہ کون تھی، کس جگہ کے رہنے والے تھے، کہاں قبر بنی، کون سا بادشاہ اس دور میں تھا، یہ ساری چیزیں ہیں ان کے بارے میں علم، وہ بھی تھوڑا سا علم۔ لیکن جب یہ علم اور آگے بڑھتا ہے، ان کی زندگی کیسی تھی، ان کے شب و روز کیسے گزرتے تھے، بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے تھے، ان پہ کیفیت کیا تاری ہوتی تھی، مخلوقات الہی کے ساتھ ان کا برتاؤ کیا تھا، دشمنوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، دوستوں کے ساتھ سلوک کیا تھا، جانوروں کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، کیسی سخاوت تھی ان کی، کیسی شجاعت تھی ان میں، کیسا زہد تھا ان میں۔ جب ان مرحلوں میں ہم پہنچتے ہیں تو اس چیز کا نام ہے ان کی معرفت، اور یہاں سے وہ سفر شروع ہوتا ہے۔ پہلا فریضہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کریں۔ ان کی معرفت کے بغیر دنیا سے کوئی مومن نہیں اٹھ سکتا ہے۔ پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، جو اس عالم میں موت آئے کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ حاصل کر سکا ہو، وہ موت اسلام کی موت نہیں ہوگی، وہ جاہلیت کی موت ہوگی۔ یہ ان سے تعلق اور رشتے کی پہلی منزل ہے جس کا نام ہے معرفت۔ سبحان اللہ۔ اور معرفت پیدا ہوگی تو کچھ اپنے تقاضے ہیں جو وہ حاصل کرے گی۔ پہچاننے کے بعد انسان جب کسی کو پہچانے تو یا جسے پہچانے گا وہ صاحبان کمال ہوں گے، خوبیوں والے، اچھائیوں والے، یا جنہیں پہچانے گا وہ برائیوں والے ہیں، قاتل، ظالم، بدکار، فاسق، فاجر، غاصب۔ اچھائیوں کے ساتھ کسی کو پہچانے تب بھی ایک جذبہ ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے، اور برائیوں کے ساتھ کسی کو پہچانے تب بھی ایک فطری تقاضا ہے جن سے انسان اپنے آپ کو روک نہیں سکتا۔ برائیوں والے کو پہچانے گا تو نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور اچھائیوں والے کو پہچانے گا تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ بس جب یہ ان کی معرفت آتی ہے تو یہ ہے صاحبان کمال، معرفت آتے ہی ان کی محبت دلوں میں موزن ہونے لگتی ہے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے جو ان سے رشتے کو قائم کرتا ہے، اور اس کا بھی اللہ نے مطالبہ کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ معرفت تک پہنچو گے تو محبت سے روک نہ سکو گے، اور جیسے ہی دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اپنے تقاضے اور کچھ پورا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس سے ملنا چاہتا ہے، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کے قریب آنا چاہتا ہے، آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی خوشی میں خوشی محسوس کرتا ہے، اس کی رنجیدگی میں رنجیدگی محسوس کرتا ہے۔ بس یہ محبت کے تقاضے ہیں جو کبھی زیارت کی شکل میں پورے ہوتے ہیں، کبھی مجلس عزا کی شکل میں پورے ہوتے ہیں، کبھی نفل اور جشن کی صورت میں پیدا ہوتے ہیں، پورے ہوتے ہیں۔ یہ تقاضے ہیں محبت کے، اور جب یہ محبت اپنے تقاضے پورے کرتے کرتے مستحکم ہوتی ہے تو ایک اگلی منزل تک لے آتی ہے جس کا نام ہے اطاعت۔ معرفت سے آدمی محبت تک پہنچتا ہے، محبت سے ان کی اطاعت تک پہنچتا ہے، اور اللہ اس کی طرف بھی رہنمائی کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اطاعت کی منزل تک آنے کے بعد کہتا ہے رکنا نہیں ہے، ابھی تمہیں اس سفر قربت اہل بیت کو اور آگے بڑھانا ہے، ان سے اور نزدیک پہنچنا ہے۔ اب کون سی منزل باقی رہ گئی؟ پھر قرآن مجید کہتا ہے قل بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اب اتباع کرو، اتباع کی منزل تک آ جاؤ۔ تو معرفت سے محبت تک آئے، محبت سے اطاعت تک آئے، اطاعت سے اتباع تک آئے۔ میں اپنے نوجوانوں کے لیے ایک ذرا سے وضاحت کروں گا کہ اطاعت اور اتباع کے درمیان جو فرق ہے وہ فرق کیا ہے۔ مثال کے طور پر مجلسیں ہو رہی ہیں، سینٹر میں مجلسیں ہو رہی، گھروں میں مجلسیں ہو رہی، مجلس کا وقت ہوا، ماں باپ تیار ہونا شروع ہو گئے، بچے بیٹے بیٹی کوئی اپنا اسائنمنٹ فائنل کر رہا ہے، کوئی ہوم ورک کر رہا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی بیٹھ کے گیم کھیل رہا ہے، متوجہ نہیں ہے۔ ماں باپ مجلس کے لیے تیار ہو رہے ہیں، وقت ہو گیا، کہا مجلس چلو۔ بس جیسے ہی کہا مجلس چلو
بچے اٹھے، تیار ہوئے اور ساتھ آ گئے، کوئی بحث نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی آرگومنٹ نہیں، ساتھ آ گئے، بچوں نے بزرگوں کی بات مانی، مجلس میں ساتھ آ گئے، یہ کہا جائے گا اسے اطاعت۔ پھر اتباع کیا ہے؟ اطاعت سے ایک قدم آگے اتباع ہے۔ یہاں کہا تو کیا، ماں باپ نے کہا تو انہوں نے کیا، نافرمانی نہیں کی، لیکن اتباع اس سے ایک آگے کی منزل کا نام ہے۔ اتباع کیا ہے؟ اتباع یہ ہے کہ دیکھا ماں باپ تیار ہو رہے ہیں، کالے کپڑے پہن رہے ہیں، ماں حجاب ڈھونڈ رہی ہے، باپ دیکھ رہے ہیں کالا کرتا کہاں ٹکا ہوا ہے، بس سمجھ گئے مجلس میں جانے کا وقت ہو گیا۔ ماں باپ کو کہنا نہیں پڑا، جیسے ہی انہوں نے ان کی زندگی کے اس پہلو کو دیکھا فوراً اسی طرف خود بھی اٹھے، ہم بھی چل رہے ہیں، ہم بھی چل رہے ہیں، تیار ہو گئے۔ اطاعت کی منزل وہ تھی جب کہا چلو تو چلے، یہ اس سے آگے کی منزل ہے، یہ اتباع کی منزل ہے۔ یہاں کہنا نہیں پڑا، نگاہیں لگی ہوئی ہیں، جو وہ کرتے جا رہے ہیں وہ یہ کرتے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک مرحلہ اور باقی رہ جاتا ہے۔ پیغمبر غور کریں، جس کے لیے میں نے آپ کا اتنا وقت لیا ہے، پیغمبر نے کہا گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو یہ نہیں کہا کہ ان کی معرفت حاصل کرو، یہ نہیں کہا ان سے محبت کرو، یہ نہیں فرمایا ان کی اطاعت کرو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ ان کا اتباع کرو۔ کہا پھر کیا کرنا ہے؟ کہا گمراہی سے بچنا ہے تو ان سے تمسک کرنا ہوگا۔ اتباع سے اگلی منزل کا نام ہے تمسک۔ تمسک کیا ہے؟ تمسک کیا ہے؟ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثال تھوڑا سے اپنے ملکوں سے تعلق، ہم سب ہندویا یا پاکستان سے ہم سب کا تعلق اپنے شہروں میں ہم دیکھتے ہیں، سڑکیں بھری ہوئی ہیں، جس کو جدھر سے راستہ مل رہا ادھر سے گزر رہا ہے۔ یہاں کی طرح سے پیدل کا احترام تو ہے نہیں کہ اگر کوئی پیدل دکھائی دے گیا گھڑ سواری کھڑی ہو گئی۔ مجلس ختم ہوئی، ایک بزرگوار، رات کا وقت بھی ہے، بارش بھی ہوئی ہے، سڑک بھی جگہ جگہ ٹوٹی ہوئی ہے، ایک بزرگوار سڑک پار کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، ادھر سے ادھر انہیں سڑک پار کر کے جانا ہے۔ اب انہیں موقع نہیں مل رہا، کیا کریں؟ نگاہیں بھی تھوڑی کمزور ہیں۔ ادھر سے کوئی جوان گزرا، اس نے دیکھا بزرگ آدمی ہے، سڑک پار کرنا چاہتے ہیں، کہا چچا میں آپ کو سڑک پار کرا دیتا ہوں، آپ میرا ہاتھ پکڑ لیجئے، ہاتھ پکڑ لیجئے میرا۔ اب انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑا، وہ چلا، گاڑی زم سے سامنے سے گزری، یہ رک گئے، پھر جگہ خالی ہوئی، پھر آگے بڑھے، پھر داہنی مڑے، پھر بائیں مڑے۔ تو جیسے جیسے جوان کر رہا ہے یہ بھی کر رہے ہیں، وہ رکا یہ رکے، وہ چلا یہ چلے، وہ مڑا یہ مڑے، وہ داہنے مڑا داہنے مڑ گئے، وہ بائیں مڑا بائیں مڑ گئے۔ اور دوسری مثال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، مثال خالی بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ کبھی گاڑی چلاتے ہیں کہ بھیا فلاں کے یہاں مجلس سے چلنا ہے، کہ ہم تمہیں فالو کر رہے ہیں، تو جب آپ فالو کرتے ہیں تو آگے والے نے رائٹ سائڈ کی لائٹ جلائی، آپ سمجھ گئے داہنے مڑنا ہے، وہ مڑے، چند سیکنڈ کے بعد آپ مڑ گئے، وہ بائیں مڑے، چند سیکنڈ بعد آپ مڑ گئے۔ تو جب آپ فالو کر رہے ہیں تو کچھ سیکنڈ کا آپ کے ان کے بیچ میں فاصلہ بہرحال ہے، لیکن کبھی کبھی گاڑی خراب ہو جاتی ہے، گاڑی خراب ہوئی کا ذرا ٹو کرنا ہے۔ اب جو ٹو کیا آپ نے اور چین باندھی تو فالو کر رہے تھے تو مڑ بھی رہے تھے، رک بھی رہے تھے، چل بھی رہے تھے، مگر تھوڑے فاصلے کے ساتھ کر رہے تھے۔ اب جو ٹو ہو رہے ہیں، جو وہ رکی اسی لمحے یہ رکے، جو وہ مڑی اسی لمحے یہ مڑے، یعنی وہ جو چند سیکنڈ کا فاصلہ ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بس اتباع اور تمسک کے درمیان یہی فرق ہے، اتباع میں بھی وہی ہوتا ہے جس کا اتباع کیا جا رہا اس کی پیروی، لیکن تھوڑے فاصلے سے ہوتا ہے۔ تمسک میں وہ فاصلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پیغمبر یہ فرما رہے تھے گمراہی سے بچنا ہے، اہل بیت سے جتنے فاصلے گھٹاتے چلے جاؤ گے گمراہیاں دور ہوتی چلی جائیں گی، تمسک کے منزل پر پہنچے گی گمراہی ناممکن ہو جائے گی۔ صلوات بھیجے محمد تمسک کیا ہے یہ ہم محسوس کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ایک مشکل منزل سامنے آتی ان کو ہمارے سامنے اللہ نے صاحبان کمال کو بھیجا اسی لیے تاکہ ہم ان کی سیرت اور کردار کو دیکھ کے اسے اپنائیں۔ مگر جب ہم ان کی سیرت و کردار کو پڑھتے ہیں تو ایک طرح کا احساس شکست پیدا ہونے لگتا ہے، ایک شکستگی پیدا ہونے لگتی ہے۔ ساری رات نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سارا دین میدان جہاد میں بھی ہیں، منبر تدریس پہ بھی ہیں، مسند قضاوت پہ بھی ہیں۔ تو ان کی سیرت دیکھ کے زندگی میں نہ جانے کتنی مرتبہ اپنے گھر کا سارا مال راہ خدا میں لٹا دیا۔ ابھی چوتھے امام کی شہادت کی تاریخ گزری ہے، کسی کنیز نے امام کی شہادت کے بعد پوچھا
کنیز سے کسی نے پوچھا کہ ان کے بارے میں کچھ بتاؤ، اس نے کہا تفصیل سے بتائیں یا مختصر سے بتائیں؟ کہا اختصار سے بتا دو۔ کہا ہم ان کی کنیز ہیں اور ان کی زندگی میں اختصاراً ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کے لیے رات میں کبھی بستر نہیں بچھایا اور دن میں کبھی دسترخوان نہیں بچھایا۔ اب اس طرح کی سیرت دیکھ کے سارے معصومین کی ایک ہار سی محسوس ہونے لگتی ہے کہ کہاں ہمارے بس کی بات ہے، کہاں ان کی سیرت، کہاں ان کے کردار، کہاں ان کی عظمتیں، کہاں وہ اور کہاں ہم۔ کیسے ان کی زندگی کے رنگ سے اپنی زندگی کو رنگیں، کیسے ان کی سیرت و کردار کو اپنائیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اتنا فاصلہ ان کے درمیان، ہمارے اور ان کے درمیان ایک شکستگی سے پیدا ہونے لگتی ہے، ایک احساس شکست کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کہاں وہ اور کہاں میں، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے۔ لیکن اس احساس سے شکستگی کو سے اپنے آپ کو میں نے کیسے بچایا، شاید میرے جوانوں کے کام آ جائے یہ بات۔ بے شک ان کی سیرت و کردار اور ان کی عظمتوں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ناممکن ہے یہ رنگ ہم اپنے اندر کچھ بھی پیدا کر سکیں، اس کی جھلکیاں پیدا کر سکیں، ہم سے فرائض ادا نہیں ہوتے۔ کہاں سے ان کی جیسی زندگی پیدا کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہے، کہاں وہ اور کہاں ہم۔ اور میں اس ممبر کی بلندی پہ عرض کروں کہ آسمان پر چمکتا ہوا وہ بڑا سورج، اس کے مقابلے میں زمین کتنی چھوٹی ہے، اور اس زمین پر پڑا ہوا چھوٹا سے ذرہ کتنا چھوٹا ہے، مگر اس ذرے کی جو سورج کے سامنے حیثیت ہے وہ حیثیت بھی میری ان کے سامنے نہیں ہے۔ مگر احساس سے شکستگی کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ یہ کیوں نہیں لگتا کہ نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے میرے عزیز، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ میرا پوتا ہے، پوتی ہے، نواسا ہے، نواسی، 6 مہینے 5 مہینے 4 مہینے کی عمر ہے، جھولے میں پڑے ہیں سلموں، ہم ادھر سے گزرے، منہ میں انگوٹھا لگا ہوا، لائٹ پہ آنکھیں لگی ہوئی، ہم ادھر سے گزرے، ہمارا بچہ ہے، ہمیں پیارا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا، ہم جھکے، ہم نے اس کے گال تپائے، اسے پیار کیا، وہ اپنی مشغولیت میں لگے ہوئے حل کر رہے ہیں، بلب میں روشنی کیسے آ گئی ہے، پنکھے میں حرکت کیسے آ گئی، ہم نے پیار کیا، آگے چلے گئے، وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ادھر جو واپس پلٹ کے آئے تو ہم نے دیکھ جیسے ہی ہمارے قدموں کی آہٹ آئی، وہ بھی لیٹے لیٹے تھک گئے تھے، مطالعہ مکمل ہو چکا تھا۔ اب جو ہمارے قدموں کی آہٹ سنی، چاپ سنی، تو ایک مرتبہ انہوں نے کلکاریاں بننا شروع کر دی، ننھے ننھے ہاتھ اٹھانے لگے، پیر پھینکنے لگے، ہمکنے لگے۔ ہم سمجھ گئے ہم سے کیا چاہتے ہیں، ہم سمجھ گئے ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ یہ تھک گئے ہیں، ہماری گود میں آنا چاہتے ہیں، یہ تھک گئے ہیں اور ہماری گود میں آنا چاہتے ہیں۔ اب مجھے کہنے دیجیے، کہاں یہ 6 مہینے کے کمزور سے سلمہ ہوں اور کہاں میں 6 فٹ کا آدمی، کہاں یہ اور کہاں میں؟ نہ یہ اٹھ کے بیٹھ سکتے ہیں، نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، میرے پاس کیسے آئیں گے؟ مگر ہوا کیا؟ جب میں نے دیکھا وہ میری گود میں آنا چاہتا ہے اور جتنی اس میں طاقت ہے وہ لگا رہا ہے، ہاتھ پیر پھینک رہا ہے، کلکاریاں بھر رہا ہے، گھمک رہا ہے، تو میں نے باقی کام کر دیا۔ میں جھکا اور جھک کے اسے اٹھایا، اٹھا کے کلیجے سے لگا لیا۔ تو میرے عزیزو، کہاں وہ اور کہاں ہم، بہت بڑا فاصلہ ہے۔ مگر ایک ذرا سے ہمک کے تو دکھاؤ، ایک ذرا سے ہمک کے تو دکھاؤ، باقی فاصلوں کو وہ ختم کر دینے والے ہیں۔ مالک کائنات کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ جب میری طرف آنے کے لیے لیٹا ہو اور اٹھ کے بیٹھ جائے تو میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب میری طرف وہ قدم بڑھانے لگے تو میں اس کی طرف تیز چلنے لگتا ہوں، اور جب میری طرف آنے لگے تو میں اس کی طرف دوڑ پڑتا ہوں۔ کوشش ہماری طرف سے ہونا چاہیے، اس بے حسی کو ٹوٹنا چاہیے، اس بے کیفی کو ختم ہونا چاہیے۔ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فاصلے بہت ہیں، مگر یہ فاصلے ذرا سے ہماری طرف سے جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ ہم قربتیں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جذبہ ہی ان کی قربت پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا چلا جائے گا۔ ہماری کمزوریوں کو علاج خود ان کے پاس ہے۔ کبھی ہم علم سے لپٹ کے یہ دعا تو کریں کہ میرے مولا عباس، آپ کو مالک نے جس شجاعت اور وفا سے نوازا تھا، میں چاہتا ہوں آپ کے غلام میں بھی اس کی ہلکی سی نورانیت محسوس ہو۔ آپ کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ کبھی ہم تابوت سے لپٹ کے فریاد تو کریں کہ جس سجدے میں آپ نے سر کٹایا تھا میں بھی چاہتا ہوں انہیں سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، مگر یہ سر خم کرانے کی طاقت آپ میں ہے۔ میرے عزیزو، ایک ذرا سے
آدمی کوشش شروع کرے ان فاصلوں کو ختم کرانے کے لیے، ان کا کرم موجود ہے، ان کا فضل موجود ہے، ان کا دست کرم موجود ہے، اور ان کی شفاعت اور ان کا وسیلہ موجود ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد ان سے وابستگی، ان سے تمسک، اپنے اور ان کے درمیان فاصلوں کو گھٹاتے چلے جانا۔ میں یہیں پر ایک بات اور عرض کروں گا، ابھی میں نے آیت تطہیر آپ حضرات کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت دو چیزیں کہہ رہی ہے۔ ایک طرف یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اہل بیت کے قریب کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی خرابی، کوئی نجاست جا نہیں سکتی، اور دوسری طرف یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کہ کوئی کمال، کوئی خوبی، کوئی اچھائی، کوئی حسن ان سے الگ ہو نہیں سکتا۔ ہم آپ، ہم سب کیا اس بات کے خواہش مند نہیں ہیں کہ ہم ان سے قریب ہوں؟ ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہم ان سے قریب ہو رہے ہیں یا دور ہو رہے ہیں؟ آیت تطہیر نے اس قربت کا معیار ہمیں عطا کیا ہے۔ اہل بیت کون ہیں؟ جن سے خوبیاں الگ نہیں، جن سے کمالات دور نہیں، اور جن سے خرابیاں نزدیک نہیں آ سکتی، جن میں کوئی نقص اور کوئی کمی پائی نہیں جا سکتی۔ اگر ہمیں یہ تلاش کرنا ہے کہ ہم ان سے روز جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ان کی قربت حاصل کر رہے ہیں یا ان سے دور ہو رہے ہیں، تو اس کا فیصلہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ روز اپنا حساب کر کے ہم پتہ چلا سکتے ہیں اگر دن بھر میں ہماری زندگی میں نیکیوں میں اضافہ ہوا ہے تو اس کا مطلب ان سے قریب ہو رہے ہیں، اس لیے ان سے کوئی خوبی دور نہیں ہو سکتی۔ اور اگر دن بھر میں ہماری زندگی میں کچھ خرابیاں بڑھ گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سے دور ہو رہے ہیں، اس لیے کہ خوبیاں ان سے دور نہیں ہو سکتی اور خرابیاں ان سے نزدیک نہیں آ سکتی۔ اعمال خیر کرنے کے پیچھے کم سے کم جذبہ یہ ہے کہ ہمیں جنت نصیب ہو۔ اب اس سے آگے کی منزلیں بھی مالک نے بتائی ہیں کہ جنت کے لائق اپنے آپ کو بنا لینے کو خالی آخری کمال نہ سمجھ لینا۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر۔ اللہ کا ہر مومن اور ہر مومنہ سے یہ وعدہ ہے کہ وہ اللہ ان کو جنت دے گا، باغات دے گا جس کی زمین میں نہریں جاری ہوں گی، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور عدن کی جنتوں میں رہنے کے لیے پاک و پاکیزہ ٹھکانے دے گا۔ اللہ اس اعلان کے کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اپنے کو لائق جنت اگر سمجھ بھی لیا تو لائق جنت بنا کے یہ نہ سمجھ لینا کہ بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ جنت کا پا لینا کامیابی ہے مگر بڑی کامیابی نہیں۔ بڑی کامیابی کیا ہے؟ اسی آیت میں اللہ کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا پانے کے لائق بنا لینا یہ ہے بڑا کام۔ اللہ کی رضا بڑی ہے، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ ہے بڑی کامیابی۔ بات آ گئی ہے صاحبان بلا تشریف فرما ہے میرے عزیزو، جنت کا حقدار ہونا اور رضا پانا، ان دونوں کے درمیان جو فاصلہ ہے، یہ بتائیے جنت ہمیں کیوں چاہیے؟ جنت ہمیں اس لیے چاہیے کہ دنیا ایک ایسی جگہ جہاں ہم نے تجربہ کر لیا کہ یہاں لاکھ آدمی کوشش کرے مگر وہ سب اسے نہیں مل جاتا جو اسے چاہیے۔ بہت کچھ کامیابیاں بھی ہیں اور بہت سی ناکامیابیاں بھی ہیں، لیکن جنت کس جگہ کا نام ہے؟ جنت کے بارے میں بچپن سے سنا بھی، پڑھا بھی، کتابوں میں بھی دیکھا، قرآن مجید نے بتایا کہ جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں جنتی کی ہر تمنا، ہر خواہش، ہر مرضی پوری ہوگی۔ جو چاہے گا جنت میں اسے مل جائے گا۔ دنیا میں کامیاب سے کامیاب کو بھی سب کچھ نہیں مل جاتا، مگر جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں سب کچھ مل جائے گا، کامیاب سے کامیاب انسان کو بھی سب کچھ مل جائے گا۔ تو جنت کی جگہ کا نام ہے جہاں جنتی کی مرضی پوری ہوگی، جہاں اس کو ہر چیز مل جائے گی۔ رضا پروردگار کی اہمیت کو پہچانیے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی مولا کا ارشاد ہے کہ ان الجلوس بالجامع خیر لی من الجلوس بالجنہ۔ امام فرماتے ہیں کہ علی سے پوچھتے ہو تو سنو،
مولا کہتے ہیں ان الجلوس بالجامع، مسجد میں جہاں جمع ہو کے عبادت ہوتی ہے وہاں بیٹھنا میری نگاہ میں جنت میں بیٹھنے سے بہتر ہے۔ مولا کا ارشاد ہی دلیل ہے ہمارے لیے، اس کے لیے کسی اور سے ثبوت کی الگ سے ضرورت نہیں ہے، مگر مولا جانتے ہیں کچھ ہوں گے جو ثبوت مانگیں گے، لہذا ثبوت بھی فراہم کر دیا۔ فرمایا ان الجلوس بالجامع خیر لی من الجلوس بالجنہ، علی سے پوچھو تو سنو، مسجد میں بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے بہتر ہے۔ کیوں؟ لأن بالجنت رضا نفسی و بالجامع رضا ربی، اس لیے کہ جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں میری مرضی پوری ہوگی، اور مسجد اس ٹھکانے کا نام ہے جہاں میرے پروردگار کی مرضی ہوگی۔ ہم آپ جو نیکیاں کر رہے ہیں اس میں کم سے کم جزا تو چاہتے ہی، یہ اور بات ہے کہ مالک کے پاس دینے کے لیے اس سے بہت کچھ بہت کم سے کم جزا ہے، اور عمل اگر قبولیت کے مرحلے میں کہیں ذرا داخلہ پا سکا تو کم سے کم جزا کتنی ہے؟ 10 گنا، کم سے کم جزا 10 گنی ہے، ورنہ مالک کے پاس دینے کو بہت، کم سے کم ہمیں وہ باتیں ہماری سوچ میں تو رہنا چاہیے کہ ہم اس سے کیا کیا پا سکتے ہیں۔ اللہ کے کیسے کیسے بندے، کم سے کم جزا 10 گنی، اور اس کے بعد ذرا کوالٹی بڑھی تو پھر 70 گنی، 70,000 گنی، 70 لاکھ گنی، اور کہیں کہیں وہ بھی ہے کہ اگر خالی ایک جماعت میں ظاہری طور پر بھی 10 کھڑے ہو گئے، ایک نماز جماعت میں خالی ظاہری شکل و صورت میں 10 کھڑے ہوئے ہیں، ذہن ان کے حاضر ہے کہ غیر حاضر، اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی، بس 10 نمازی جماعت میں کھڑے ہو گئے تو اب ثواب لامحدود ہو گیا۔ لیکن کہیں کہیں وہ جگہ آتی ہے جہاں جزا کافی نہیں رہ جاتی، اللہ اس سے آگے بڑھتا ہے، اس سے آگے بڑھتا ہے، کم سے کم جزا 10 گنی، اور اس سے آگے کوالٹی بڑھتی جائے گی، جزا بڑھتی جائے گی، مگر کہیں کہیں جزا پر بات ختم نہیں ہوتی۔ نظر ہوئی، روزے رکھے، پہلے دن روزہ رکھا، بیمار بچے جو صحت مند ہو کے اٹھے انہوں نے بھی روزہ رکھ لیا، اب یہاں صرف جزا پہ اکتفا نہیں ہے، وہ بندہ جو ساری ساری رات جاگ کے عبادتیں کر رہا ہے اس کو ایک رات بستر پہ سونے کے لیے کہہ دیا گیا، اطمینان کی نیند سو گیا۔ اب یہاں بات جزا پہ رکنے والی نہیں، آپ نگاہیں مجلس سے سنتے رہتے ہیں، نگاہیں آپ کی ہیں، آپ متوجہ ہیں کہ آج کرنا چاہتا ہوں، ایک رات بستر پہ سوئے، اب صرف جزا کافی نہیں ہے، اب اعلان ہوتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ عمل اس بلندی پہ پہنچ گیا ہے کہ اب یہاں رضا دی جا رہی، بندے کا عمل ہے، رضا اللہ کی ہے۔ بچوں نے روزہ رکھا، گھر کے بزرگوں نے روزہ رکھا، بیماری سے اٹھ کے بچوں نے بھی روزہ رکھا، 1 رات 2 رات 3 راتیں، مانگنے والے آتے رہے، دیا جاتا رہا، مالک خود اس عمل کی نیت کو بیان کر رہا ہے، اس عمل کے انجام دینے والے نہیں، ان کی نیت کو، نیتوں کا جاننے والا بیان کر رہا ہے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو تمہیں یہ دے رہے ہیں اس کے لیے نہ تم سے جزا چاہیے نہ تم سے شکریہ کا چاہیے۔ مالک نے کہا اب یہاں عمل اس بلندی پہ پہنچ گیا ہے کہ نہ صرف جزا کافی ہے نہ صرف رضا کافی ہے، اب ادھر سے اعلان ہوتا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اب تمہارا عمل اس بلندی پہ پہنچ گیا ہے کہ جس کی کائنات شکر گزار ہے، وہ مالک کائنات تمہارے اس عمل کو مشکور قرار دے رہا ہے، تمہارا عمل لائق شکریہ بن چکا ہے، جزا سے اوپر جا کے رضا تک پہنچا، رضا سے آگے بڑھ کے شکریہ تک پہنچا، اور جب مقبولیت کی منزلیں اور آگے بڑھتی ہیں میرے عزیزو، جزا ہو چاہے رضا ہو چاہے شکریہ ہو، عمل کس کا ہے؟ عمل بندے کا، جزا خدا کی، عمل بندے کا، رضا خدا کی، عمل بندے کا، شکریہ خدا کا، مگر عمل کی بلندیوں کو دیکھیے، اس سے آگے تک جاتا ہے بندے کا عمل، ابھی تک عمل ہے بندے کا، جزا ہے اللہ کی، عمل ہے بندے کا، شکریہ ہے اللہ کا، عمل ہے بندے کا، رضا ہے اللہ کی، مگر اسی دنیا میں دیکھیں، بندگی کی دنیا میں وہ منزل بھی آتی ہے۔ یہ بتائیے یتیم عبداللہ کو پناہ کس نے دی؟
یتیم عبداللہ کو پناہ دی ہے ابو طالب نے، مگر مالک کہہ رہا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى وَوَجَدَكَ يَتِيمًا فَآوَى، تمہیں محتاج پایا تو تمہیں غنی بنا دیا، غنی بنا دیا، تمہیں بے سہارا پایا تو تمہیں پناہ دے دی، غنی بنے دولت خدیجہ سے اللہ کہے ہم نے دیا ہے، پناہ دے ابو طالب اللہ کہے ہم نے پناہ دی ہے، یہ عمل بندے کا ہے، مالک کہہ رہا اتنا اونچا عمل ہے کہ یہ خود ہمارا عمل چاہے تو اس کے لال فرش پر ٹکے رہے اور چاہے تو اس کے نقش زمین پر گڑے رہیں اور چاہے تو اس کے در پہ فرشتے پڑے رہیں اور چاہے تو احترام میں 14 کھڑے رہیں، بس ممکنات میں یہ اسی کا مقام ہے، اس کی بہو بطول ہے، بیٹا امام ہے۔ بلند تر صلوات۔ تو میں نے بات شروع کی تھی اپنے امام کے ارشاد کو ذہنوں تک منتقل کرنے کے لیے، میرے عزیزو ایک چیز ہے اکائی، ایک چیز ہے دہائی۔ اللہ کا ایک کرم یہ ہے کہ گناہ بھی انسان کرتا ہے اور نیکی بھی کرتا ہے۔ نیکی پر کم سے کم جزا کتنی؟ 10، اور گناہ پر زیادہ سے زیادہ سزا کتنی؟ میں نے زیادہ سے زیادہ اس لیے کہا کہ توبہ، استغفار، شرمندگی، شفاعت، توسل، کتنے رحمت کے دروازے اس نے کھلے رکھے ہیں کہ یہ ایک بھی نہ درج ہوگا۔ روایات کہتی ہیں کہ جب کرامن کاتبین جو بیٹھے نیکی کرتا ہے تو داہنی طرف والا فوراً لکھ لیتا ہے، اور جب برائی کوئی کرتا بائیں طرف والا قلم اٹھاتا ہے، داہنی طرف والا کہتے ہیں رک جاؤ ابھی اتنی جلدی کیا پڑی ہے، ہو سکتا ہے متوجہ ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، توبہ کر لے تو اس کے نام عمل میں اندراج بھی نہ ہو، مٹانا کیوں پڑے، اس مٹانے سے اچھا لکھنا ہی نہ پڑے۔ تو جزا کم سے کم 10 اور سزا زیادہ سے زیادہ 1۔ اب ذرا سے حساب لگا لیں، میں نے تھوڑا سا وقت آپ کا لیا اس بات کو پہنچانے کے لیے۔ بہت سے لوگ یہاں ماشاءاللہ ہوں گے اکاؤنٹنگ والے، میں تو اکاؤنٹ وغیرہ نہیں جانتا، لیکن ایک ادارے میں اس کے تھوڑا بہت حساب کتاب سیکھنا پڑتا۔ کیش بک میں جو ہماری دیسی کیش بک ہے تو ہر چیز کمپیوٹر پہ ہے، اس میں 2 پیج ہوتے ہیں، ایک طرف آمدنی لکھی جاتی ہے، ایک طرف خرچ۔ شام کو بیٹھ کے اکاؤنٹنٹ کیشیئر جو بھی ہے جوڑتا ہے 50 روپے خمس کیا ہے، 70 روپے زکوٰۃ کیا ہے، اور 100 روپے ڈونیشن کیا ہے، اور 10 اور 70 اور 50 اور 100 اور 1000 اور 500 ادھر آمدنی، اور ادھر خرچہ 5 اس کے اور 2 اس کے اور 3 اس کے اور 7 اس کے اور 50 اس کے اور 100 اس کے خرچہ۔ تو یہاں تو آمدنی بھی زیادہ کم ہو رہی ہے اور خرچہ بھی گھٹ پڑ رہا ہے، مگر یہ نامہ عمل ہے، اس کی کیش بک جب لکھی جائے گی، صلوات بھیجی، مجھے نہیں پتا اس پہ کتنے پایا آپ نے، مگر اس سے اچھی والی بھیج سکتے ہیں۔ بات پہلی چلی جائے گی، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، مگر اب بات آئی گئی ہے تو آپ نے سنا ہی ہوگا، سنتے رہتے ہیں، لیکن وقت آ گیا کہنے کا۔ پیغمبر خدا جب معراج پہ تشریف لے گئے تو دیکھا ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے جس کے 1000 ہاتھ ہیں اور 1000 ہاتھوں میں 1000 انگلی پنجے، اور پنجے میں 1000 انگلی۔ اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں ہوتا، اگر کہتے تھے کمپیوٹر تو کہاں سمجھ میں آتا، اب ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے سب 1000 کیا ہے۔ اور وہ بیٹھے جوڑ رہے ہیں تو جناب یہ بیل جگہ کون ہے؟ کہ بارش کے فرشتے ہیں۔ تو آئے کیا ہو رہا؟ کہ بارش کا فرشتہ ہوں، حساب کر رہا ہوں۔ کہ کیسا حساب ہے؟ کہ جس وقت سے کائنات خلق ہوئی آج تک جتنی بارش زمین پہ ہوئی، جتنی بارش پہاڑوں پہ ہوئی، جتنی بارش سمندروں میں ہوئی، جتنی بارش جنگلوں پہ ہوئی، جتنی بارش ریگستانوں میں ہوئی، کھیتیوں میں ہوئی، جہاں جہاں جتنی بارش ہوئی ہے، ایک ایک قطرے کا حساب میرے پاس ہے۔ مالک کائنات کا حساب ہے اسی طرح، ایک ایک قطرے کا حساب اسی طرح ہے۔ کہ اچھا ایک ایک قطرے کا حساب تمہارے پاس ہے؟ ہاں پیغمبر اتنا ہی بڑا حساب ہے، کہ مگر ایک حساب میں حد تک نہیں کر پایا۔ کہ وہ کون سا حساب؟ کہ وہ جب آپ کے چاہنے والے کہیں جمع ہوتے ہیں اور مل جل کے آپ کے صلوات دیتے ہیں تو جو اللہ اجر دیتا ہے اس کا حساب۔ دنیا کے کیش بک جب لکھی آتی ہے تو آمدنی میں بھی فیگر بدلتے رہتے ہیں اور خرچے میں بھی فیگر بدلتے رہتے ہیں، مگر یہ جو نامہ عمل والی کیش بک ہے اس میں نیکی بالکل کمزور والی 10
لیکن کم سے کم 10، اور ذرا کوالٹی بہتر 100، 1000، 10,000، 50,000، لاکھ، 10 لاکھ کتنے نہیں پتا، لیکن کم سے کم 10 تو ہیں۔ تو ادھر کی آمدنی جڑ رہی 10 10 10، اور ایک نیکی کے اندر نیکی کے اندر نیکی۔ وضو کرنے کھڑے ہوئے، ایک نیکی وضو تھوڑی ہے خالی، گٹے تک ایک بار ہاتھ دھویا ایک نیکی ہو گئی، پھر دوسری بار دھویا دوسری نیکی ہو گئی، پھر کلی کی پھر نیکی ہو گئی۔ تو نیکی کے اندر نیکی، نیکی کے اندر نیکی، نیکی کے اندر نیکی ہے۔ اب کہاں حساب جانے والا یہ 10 10 کا، کم سے کم 10 10 کا ہمیں نہیں معلوم، لیکن ایک طرف 10 10 10 10، کم سے کم 10 10، اور ادھر گناہ ہوا، جھوٹ زبان سے نکلا، غیبت ہوئی، آنکھیں نامحرم پہ پڑی، نامحرم کو چھو لیا، کسی کے زبان سے توہین کر دی، کسی کے خلاف کوئی جملہ کہہ دیا، گناہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا لکھا جا رہا ہے؟ ایک 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 ایک، 10 10 کو جوڑیے اور ایک ایک کو جوڑیے، ایک ہی 10، ایک جب 10 بار ہوگا تو برابر آئیں گے، ایک 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 کر کے جب 10 ہوگا تو ایک 10 کے برابر آئے گا، یعنی ایک نیکی 10 گناہوں پر بھاری ہے۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں افسوس ہے اس انسان پر کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے آگے چلی جائیں۔ بھائی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے آپ کے لیے، امام فرماتے ہیں افسوس ہے اس انسان پر کہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے آگے چلی جائیں، یعنی انسان کی زندگی میں اتنی کثرت سے گناہ ہو اور اس کے بعد ان کے مٹانے کا پورا انتظام ہے، توبہ اور استغفار کی پوری گنجائش ہے، مگر اس کی طرف بھی انسان متوجہ نہ ہو کہ نیکیاں 10 10 ہونے کے باوجود پیچھے رہ جائیں اور یہ گنتی آگے چلی جائے۔ یہ ہمارے معصومین کو سیرت کا ایک پہلو ہے جس کی طرف انہوں نے ہم کو متوجہ کیا ہے۔ ان کی مودت و محبت کا بس آخری بات اور زحمت کو ختم کروں، وقت بھی ختم ہو گیا۔ ان کی مودت و محبت کے جو فوائد ہماری زندگی میں حاصل ہیں، ان میں سے ایک آخری تذکرہ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام ہوا اور اس نے آ کے کہا کہ مولا آپ سے منسوب لوگ ایک بات کہتے ہیں، کیا واقعاً آپ نے بات کہی ہے؟ اس امام کے چاہنے والے کا آ کے اس طرح سوال کرنا یہ بتا رہا ہے کہ اس کو یہ لگ رہا ہے کہ امام ایسی بات ارشاد نہیں فرما سکتے۔ کا کیا بات ہے؟ کہ مولا لوگ کہتے ہیں آپ نے فرمایا اذا عرفت فاعمل ما شئت، ہم کو پہچانو ہماری معرفت حاصل کر کے پھر جو جی چاہے کرو۔ مولا کہ آپ نے کہی بات، تو ہم سمجھے مولا کہیں نہیں ہم ایسی بات نہیں کہہ سکتے۔ وہ پوچھ بھی رہا تھا، پوچھنے والا بھی اس کا انداز بھی یہ کہہ رہا ہے، اس کو بھی لگ رہا ہے کوئی ایسی بات امام نہیں کہہ سکتے، لیکن امام نے فرمایا ہاں یہ جملہ ہم نے کہا ہے، یہ ہماری بات ہے، ہمیں پہچانو پھر جو جی چاہو کرو۔ اذا عرفت فاعمل ما شئت، ہمیں پہچانو پھر جو جی چاہے کرو۔ اس نے کہا مولا یہ جملہ آپ کا ہے؟ کہا ہاں ہم نے کہا ہے۔ تو اس نے بردستہ کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی معرفت حاصل کر کے پھر ہم چاہے چوری کریں، چاہے شراب کریں، چاہے بدکاری کریں۔ ظاہر دماغ میں یہی خیال آتا جو جی چاہے کرو، میں یہی سب سے پہلے سامنے آتی بات ہے۔ امام نے فرمایا ہے ہاتھ ہے ہاتھ ہے ہاتھ، اور اس کے بعد امام نے وہ جملہ پڑھا جو جملہ استرجاع کہلاتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ مولا آپ ہی تو کہہ رہے ہیں ہمیں پہچانو پھر جو چاہے کرو۔ تو مولا نے کہا کہ تم نے ہماری بات کو نہیں سمجھا۔ میں روایت کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر اس آدمی نے کیا ان میں سے کوئی گناہ کر ڈالا تھا؟ کوئی گناہ کیا نہیں تھا، صرف کہا تھا کہ پھر بدکاری کریں، چوری کریں، شراب پئیں۔ اس کے دماغ میں خالی خیال آیا تھا اس گناہ کا۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون تہذیب مذہب میں ہم کو کہاں سکھایا گیا ہے؟ جب کسی مومن کی موت کی خبر ملے، موت کی خبر پر یہ جملہ کہا گیا ہے۔ یہاں کون مر گیا؟ جو امام کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، مولا جہاں کس کی موت ہو گئی، مگر اس جملے کا اس موقع پر زبان امام پہ آنا یہ بتا رہا ہے کہ مومن کے دماغ میں گناہوں کے خیال کا آنا بھی امام کی نگاہ میں اس کی موت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، موت ہے تمہاری کہ تمہارے دماغ میں ایسا خیال آ گیا۔ اس کے بعد فرمایا حیات حیات حیات، اگر ہماری محبت اور معرفت کی بنیاد پر
تم کو اس طرح سے اللہ کی نافرمانی کی چھوٹ ہوتی تو ہم تم سے زیادہ ہم اس کے لیے حقدار تھے کہ اجازت ہمیں دی گئی ہوتی، یہ چھوٹ ہمیں ملی ہوتی. جب ہمیں یہ چھوٹ نہیں ملی ہے تو ہماری محبت کے نام پر تمہیں کیسے گناہوں کی چھوٹ مل جائے گی؟ پھر مولا آپ نے جو کہا ہے یہ کیا کہا ہے؟ آپ کا جو ارشاد ہے، آپ نے جو فرمایا کہ ہمیں پہچانو پھر جو جی چاہے کرو، یہ کیا ہے؟ آپ نے ہمیں پہچانا ہے تو کیا ہے؟ کیا فرمایا آپ نے؟ تو سنیں، جوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ محبت کا فائدہ کہاں ہے، کم سے کم کیا فائدہ ہے اور اس کا پیغام کیا ہے. امام سے نے کہا مولا پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پہچانو پھر جو جی چاہے کرو، یہ کیا ہے آخر؟ تو امام نے فرمایا سنو، ہمیں پہچانے بغیر نمازیں پڑھو گے بیکار جائیں گی، روزے رکھو گے بیکار جائیں گے، عبادتیں کرو گے بیکار جائیں گی. لیکن ہمیں پہچان کے نمازیں پڑھو گی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لائق بن جائیں گے، روزے رکھو گے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لائق بن جائیں گے. یعنی معرفت امام حاصل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہوں کی چھوٹ دی جا رہی ہے. معرفت امام حاصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آدمی اس لائق بنا ہے کہ نیکیوں کے راستے پر آگے بڑھے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ نیکیاں لائق قبول بن سکیں. ایک صلوات بھیجیں محمد. محترم میں شکر گزار ہوں، آپ نے توجہ کے ساتھ گزارشات کو سماعت کیا. ہم آپ سب جمع ہوئے ہیں ان کربلا والوں کی یاد کے لیے کہ جنہوں نے ہماری بقا کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے، ہمارے دین کو بچانے کے لیے ہماری ساری قربانیاں دی تھیں. وہ کہ جن کے لیے سروں کا کٹانا آسان تھا، جن کے لیے خیموں میں زندہ جل کے مر جانا آسان تھا، مگر ننگے سر نامحرموں کے مجمع میں نکلنا مشکل کام تھا. جب کربلا میں سارے خیمے جل گئے تھے، آخری خیمہ جس میں امام وقت بستر بیماری پہ ہے، بیبیاں جمع ہو رہی ہیں، پھوپھی نے بھتیجے کا بازو ہلایا، بیٹا آنکھیں کھولو تمہارے بابا شہید ہو گئے. خیمے جل گئے، ہمارے سروں سے ردائیں چھن گئیں، بیٹا تم امام وقت کو بتاؤ ہم زندہ جل کے خیموں میں مر جائیں تو ہمیں ننگے سے خیموں سے نکلنا پڑے گا. بی بی کا یہ سوال کہہ رہا تھا کہ ان کے لیے زندہ جل کے مر جانا آسان کام ہے، لیکن ننگے سر نامحرموں کے مجمع میں نکلنا دشوار ہے. امام وقت نے فیصلہ دیا، پھوپھی اماں ننگے سر خیموں سے نکلنا پڑے گا. خیموں کے اندر کی کیفیت تو تاریخ نے نہیں محفوظ کی، اگر ذرا دیکھیں تو احساس ہوگا. بیویوں کو سمیٹ کے زینب خیمے سے باہر نکال رہی ہیں. خیمے سے باہر چلو، خیمے سے باہر چلو، امام وقت کا حکم ہے. ایک ننھی سی بچی زمین پہ بیٹھی ہوئی ہے، سکینہ اٹھو، سکینہ اٹھو، خیمے سے باہر چلو. پھوپھی اماں کیسے نکلے خیمے سے باہر؟ سر پہ چادر نہیں ہے. بیٹا ذرا نگاہیں اٹھا کے دیکھو تمہاری پھوپھی کے سر پہ بھی چادر نہیں. اجرکم اللہ، یہ وہ غم ہے، یہ وہ مصیبت ہے کہ شاید اس سے بڑی مصیبت ان کے لیے کہیں نہیں ہے. سید سجاد رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. تسلی دینے والے نے تسلی کے لیے کہہ دیا آقا کب تک روئیں گے؟ کہا تم نے انصاف نہیں کیا. یوسف کے 11 بیٹوں میں ایک، یعقوب کے 11 بیٹوں میں ایک یوسف تھوڑے دنوں کے لیے نظروں سے اوجھل ہوئے تھے تو یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں. ہماری نگاہوں کے سامنے تو ہمارے کنبے کی 18 برسیں پڑی تھی. کہنے والے نے پھر تسلی دینا چاہیے آقا شہادت تو آپ کی میراث ہے. طرف کہا کیسی بات کرتے ہو، شہادت ہماری میراث ہے، مگر کیا یہ بھی ہماری میراث ہے کہ بھائیوں اور بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائے اور ہمیں دیار غلاموں اور کنیزوں کی طرف پھرایا جائے. محرم کے آخری ایام ہیں، سفر شروع ہونے والا ہے. یہی وہ تاریخیں ہیں جب حسین کا قافلہ شام کے بازاروں سے گزرتا ہوا دربار یزید تک پہنچا ہے. دربار کے باہر قافلے کو روک دیا گیا. دربار آراستہ ہو جائے، تماشائیوں کا مجمع لگ جائے. زینب چند یتیموں کو لیے ہوئے بیٹھی ہیں، چند بیواؤں کو لیے ہوئے بیٹھی ہیں. ایک مرتبہ ایک ظالم نکلا، چلو زینب دربار آراستہ ہو جائے. علی کی بیٹی کے کانوں میں آواز آئی. ایک مرتبہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، ہم
ننگے سر کربلا سے چلے آئے، ہم ننگے سر کوفے کے بازار اور دربار سے گزرے، ہم نے بغیر چادر کے شام کی گلیوں کا سفر طے کر لیا، مگر اب ہم کھلے سر دربار یزید میں نہیں جائیں گے۔ ظالم قادیانہ لے کے آگے بڑھا، چلو ورنہ یہ قادیانہ تمہیں لے کے جائے گا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا، تو ہمیں مجبور و بے قص سمجھ رہا ہے، میرے بھیا عباس کے بازو کاٹے، ہمارے لال علی اکبر کے کلیجے پہ برچھی ماری، ہمارے بھیا کو پیاسا ذبح کر دیا، ہمارا گھر اجاڑ دیا، ایک بچہ بچا ہے اسے قیدی بنا کے لائے ہو، ہم ننگے سر دربار میں نہ جائیں گے۔ لٹے ہوئے قافلے کی طرف مڑی، رباب آؤ، ام کلثوم آؤ، ام فروہ آؤ، سکینہ آؤ، میں بد دعا کہوں تم آمین کہنا۔ آج اٹھے تھے بد دعا کے لیے کہ زنجیروں کے کھنکنے کی آواز کانوں میں آئی، پوری تو سمجھ گئی امام وقت کیا کہہ رہا کا پھوپھی اماں، صبر کے بہت سے مراحل گزرے، ایک امتحان اور دے لے، ننگے سر دربار میں جانا وگوارا کر لے۔ اجرکم اللہ، لٹا ہوا قافلہ ننگے سر لے کے زینب دربار میں آ گئی، اب کوئی وسیلہ نہیں ہے چادر کہاں سے آئے۔ بیویوں نے شہزادی کی بے چینی کو دیکھا، حلقے میں لے کے بیٹھ گئی، دور زمین پہ زینب بیٹھی ہیں، حلقے میں لیے ہوئے بیویاں بیٹھی ہیں، سامنے تخت پہ یزید بیٹھا ہے، تخت کے نیچے طبق میں کٹا ہوا سب بھیا کا رکھا ہے۔ زینب نے منظر دیکھا، نگاہیں جھکا لی، ظالم کی نگاہیں اٹھی، دیکھا ایک بیوی بیٹھی ہے، دوسری بیویاں اس کو اپنے حلقے میں لیے بیٹھی ہیں، یہ کچھ محترم ہے ان کے درمیان۔ کسی سے پوچھا یہ کون ہے؟ کسی نے کہا یہ زینب ہے، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ فاطمہ کی لخت جگر زینب ہے۔ زینب کا نام پہچانا، کہا زینب اٹھ کے سامنے آؤ، مجھے تم سے کچھ گفتگو کرنا ہے۔ اب شہزادی کیا کرے، بد دعا بھی نہیں کر سکتی۔ اس بے چینی کو دیکھ کے کنیز اٹھی، ابشا کی رہنے والی کنیز، فضہ کے علاوہ کون ہے، آ کے زینب کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جب تک بدن میں جان ہے یزید تیری مجال نہیں کہ تو بدو ہو کے میری شہزادی سے گفتگو کرے۔ ظالم نے اشارہ کیا، کسی کو ہٹا دے، تازیانے مار کے اس کنیز کو۔ تازیانہ لے کے ظالم بڑھنے لگا، ایک مرتبہ اس کنیز خدا کی نگاہ اٹھی، دیکھا یزید کے پیچھے اس کے ہم وطن کچھ حبشہ کے رہنے والے سیاہ پوش غلام یزید کی حفاظت کے لیے ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ میں ایک مرتبہ ان غلاموں پہ نگاہ پڑی، نہ جانے کیا درد دل میں پیدا ہوا۔ آواز دی، میرا حبشہ کے رہنے والے میرے غیرت دار بھائیوں، تمہاری غیرت کو کیا ہوا؟ تمہاری بہن کو تازیانے والے گئے اور تم کھڑے ہو کے تماشا دیکھو۔ آواز میں کون سا درد تھا؟ ایک مرتبہ غلام آگے آ گئے، امیر روک دے، اگر ہماری بہن کو ایک تازیانہ لگا تو خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ بگڑے ہوئے حالات میں عزیز مجبور ہو گیا، روک دیا، کنیز کو تازیانے نہ لگے۔ ہائے میری شہزادی زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی، شاید کربلا کا رک کر کے آواز دی ہو، میرے بھیا عباس، ایک کنیز کے بچانے والے اتنے ہیں، مگر تو بازو کٹا کے کیا سویا؟ تیری بہن کے سر پہ ایک چادر ڈالنے والا کوئی نہیں۔ بھیا بازوؤں میں رسن باندھ کے ہمیں دیار دیار پھرایا گیا، کوئی نہیں تھا جو ایک چادر لا کے دے دے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ عَلَىٰ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگارا محمد والے محمد علیہ السلام کا واسطہ اس عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ صاحب عزا فرش ادا کا اہتمام کرنے والے عزادار کی دنیاوی اور دینی حاجتوں کو پورا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی زندگی میں برکت عنایت فرما۔ پروردگارا ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہمارے آنسوؤں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ مل جائے۔ پروردگارا ہمارے گناہوں کی بخشش کا سہارا بن۔ مالک ہماری ساری نیکیاں جو بہت تھوڑی سے ہیں، سب کوئی اس لائق نہیں تیری بارگاہ میں پیش کر سکے، تجھے تیرے کرم کا واسطہ ہماری تھوڑی سی نیکیوں کو قبول کر لے۔ باپ کے بیمار کربلا ہمیں اپنی بیماریوں سے شفا عطا فرما، کہ دنیا سے چلے گئے ان پر رحمت نازل فرما۔ زمین پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، یمن، بحرین، فلسطین، سعودی عرب، سیریا، عراق، پاکستان، افغانستان، نائجیریا، مالک سب جگہ مومنین مومنات اور مظلومین ظلم و ستم کا شکار ان کی حفاظت فرما۔ خصوص عزاداران امام مظلوم کی حفاظت فرما، مجلس عزا اور جلوس ہائے عزا کی حفاظت فرما۔ پروردگارا تبات عالیات کے محافظین کی حفاظت فرما۔ مالک
IS اور داعش کے نام سے اٹھنے والے ان فتنوں کو نیست و نابود کر دے، ان ظالموں کا آپس میں ٹکرا کے فنا کر دے۔ ہمارے الہ زمانے کے مولا کہ عصر غیبت میں دین کی بقا کا اور حفاظت کا انتظام کرنے والے مومنین مومنات فقہا مراجع تقلید انقلاب اسلامی اور رہبر انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ مالک ہم سب کو عصر غیبت میں وہ زندگی دے کے بعد ظہور اپنے مولا کی خدمت میں حاضری دے سکیں، لیکن ناصروں میں شامل ہو سکیں۔ ہمارے امام کو حکم ظہور عنایت فرما۔ یا حسین